حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ایک دن عشاء کے وقت میں اپنے گھر کے والوں کے پاس آیا اور میں نے کہا تمہارے پاس رات کا کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہمارے پاس رات کا کھانا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بستر پہ آ کے سو گیا، لیکن بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میں مسجد میں جاؤں، جو اللہ نے توفیق دی نماز پڑھوں گا، میں ذکر کروں گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ میں مسجد کی طرف نکلا، میں نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے توفیق دی، پھر میں مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ اچانک میرے پاس حضرت عمر بن خطاب آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت کیوں نکلے ہیں آپ؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس نے آپ کو نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس بیٹھ کے، بس ہم دونوں ایسی حالت میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے جلدی کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر اور ابو بکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کو اس گھڑی میں کس چیز نے گھر سے نکالا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے نکلا، مسجد میں داخل ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ میں نے عرض کی اس گھڑی کس چیز نے آپ کو نکالا؟ آپ کو حضرت ابو بکر نے ساری بات بتلائی جو تھی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا اسی چیز نے مجھے بھی نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے آپ دونوں کو نکالا۔ چلو واقفی ابو حسیم بن التحان کے پاس، یقیناً ہم اس کے پاس کوئی چیز پائیں گے جو ہم کھا لیں گے۔ بس ہم نکلے اور ہم چلے اور ہم اس کی دیوار کے پاس پہنچے۔ چاندنی رات تھی، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے کہا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، بنی حارث کے باغ سے ابھی آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پانی کا مشکیزہ لے کے آئے، یہاں تک کہ کھجور کے درخت کے پاس آئے۔ اس مشکیزے کو کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکا دیا، پھر ہمارے پاس آئے اور عرض کی مرحبا و اہلاً، خوش آمدید۔ پھر کہا جن ہستیوں کی زیارت آج میں کر رہا ہوں لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی نہیں کر رہا۔ پھر وہ ہمارے لیے تر و تازہ کھجوریں توڑ کے لائے، ہم ان کو چاند کی روشنی میں صاف کر رہے تھے، بس ہم نے اس سے کھایا۔ پھر اس نے چھری پکڑی اور بکری کو ذبح کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی کو ذبح نہ کرنا، یا یہ فرمایا کہ حاملہ بکری کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا اور گوشت کیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا ان کو پکا اور روٹیاں بھی پکا۔ انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالے اور ان کے نیچے آگ لگائی یہاں تک کہ گوشت اور روٹیاں پک گئیں۔ پھر انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کیے، اس کے اوپر گوشت اور گوشت کا شوربہ ڈالا، پھر وہ ہمارے پاس لائے اور ہمارے سامنے رکھ دیا۔ بس ہم نے کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ پھر مشکیزے کی طرف گئے، وہ ہوا کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پانی کو برتن میں ڈالا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے پیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم جب نکلے تھے تو بھوکے تھے، جب واپس جانے لگے تو سیر ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ضرور بضرور تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقفی سے کہا کیا تمہارے خادم ہیں جو تمہیں پانی پلائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو ہمارے پاس آنا، ہم ایک خادم دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے۔ حضرت واقفی آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس غرض کے لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کے پیش نظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیدی ہیں، اٹھیے جن کو اختیار کرنا ہے اختیار کر لیجئے۔ حضرت واقفی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو پکڑ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں انہوں نے غلام لیا اور اس کو اپنی بیوی کے پاس لے گئے۔ اہلیہ نے کہا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ بیوی نے کہا تو نے کوئی بات کہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی آپ جس غلام کو پسند فرمائے۔ بیوی نے کہا تو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا احسان کیا ہے؟ بیوی نے کہا تو اس کو آزاد کرتے۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔